مذہب کی دنیا میں خلاف عقل اور خلاف قانون قدرت عقائد کا رواج کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ مذاہب ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے ہی خلاف عقل اور خلاف قانون قدرت عقائد میں سے ایک عقیدہ مذہبی شخصیات کا جسم سمیت آسمانوں پر چلے جانا اور مدت دراز بعد پھر دنیا میں دوبارہ آنا بھی ہے۔ ہندو مت میں بعض اوتاروں کا دوبارہ دنیا میں آنا مذکور ہے۔ سکھوں کے نزدیک ان کے بعض گرو دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام محمد کم و بیش گزشتہ 1200 سال سے زندہ موجود ہیں اور یہ کہ وہ قرب قیامت کے وقت دوبارہ دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ بعض مسلمانوں کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر صدیوں سے زندہ موجود ہیں۔ یہودیوں کے ہاں بھی مشہور تھا کہ الیاس نبی جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے ہیں اور یہ کہ وہ مسیح کی آمد کے عظیم الشان واقعے سے پہلے آسمان سے نزول کرتے ہوئے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ چنانچہ سلاطین 2 باب 2 آیت نمبر 11 میں الیاس نبی کے جسم سمیت آسمان پر چلے جانے کے متعلق لکھا ہے۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ اسی طرح ایلیا نبی کے دوبارہ دنیا میں آنے کے متعلق ملاکی باب 4 آیت نمبر 5 میں مذکور ہے۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ لہٰذا مذہب کی دنیا میں اس جہاں سے کوچ کر جانے والوں کی دوبارہ آمد کا انتظار کوئی نئی بات نہیں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج تک کبھی اس دنیا سے جانے والے دوبارہ واپس بھی آئے؟ ہر شخص جانتا ہے ہرگز نہیں۔ اس ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت کے باوجود آج 21ویں صدی میں بھی دنیا کی بڑی آبادی یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک جسم سمیت زندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب خود عیسیٰ علیہ السلام سے مسیح کے دعوے دار سے پہلے ایلیا نبی کے دوبارہ دنیا میں آنے کے متعلق سوال کیا گیا تو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا سے گزر جانے والے ایلیا نے دنیا میں دوبارہ نہیں آنا تھا، بلکہ ایلیا سے تو یحییٰ مراد تھے، مگر یہ ظاہر پرست فریسی اس حقیقت کو نہ جان سکے اور خود بھی ایلیا کے آسمان سے اترنے کے خواب دیکھتے رہے اور عوام الناس کو بھی قصے اور کہانیوں کی دنیا سے باہر نہ آنے دیا۔ سو متی باب 17 آیات 10 تا 13 میں لکھا ہے۔ شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ گویا یہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے یہ واضح فیصلہ دیا کہ دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں آتا، نیز یہ کہ دنیا سے چلے جانے والوں کے نام سے دوسرے آیا کرتے ہیں جو کہ یحییٰ علیہ السلام کی طرح اسی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ آسمان سے اڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود آخر وہ کون سے ایسے واضح اور شک و شبہ سے بالا تر شواہد ہیں کہ جن کی بنا پر مسلمان علماء کی بھاری اکثریت یہ یقین رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ کہ کسی وقت بجسم انصری وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ عام قاعدے کی بات ہے کہ دعویٰ جس قدر عام انسانی مشاہدے اور قانون قدرت سے متصادم ہو، وہ اپنے ثبوت کے لیے اسی قدر ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد کا تقاضا کرتا ہے۔ اس سادہ سے اصول کے تحت اب ہم جائزہ لیتے ہیں
کہ غیر احمدی علماء کے پاس اس سلسلے میں آخر کس قدر ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ سو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک چوٹی کے غیر احمدی عالم دین مولانا مودودی صاحب اپنی زندگی بھر کی قرآن دانی کے نتیجے میں اس بارے میں آخر کس نتیجے پر پہنچے۔ چنانچہ اپنی کتاب رسائل و مسائل صفحہ 59 پر مولانا موصوف لکھتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جسداً آسمان پر اٹھا لیے جانے کی تصریح نہیں کرتے۔ لیجئے عقیدہ ایسا جو کھلم کھلا قانون قدرت سے متصادم اور بنیاد اس کی بجائے ٹھوس اور براہ راست قرآنی شہادت کے محض ظن اور قیاس پر۔ اس موقع پر شاید کوئی مولوی نما صاحب کہیں کہ قیاس اور ظن کی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو واضح طور پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا یعنی جسم و روح سمیت اپنی طرف لے لیا، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی سورہ آل عمران آیت 55 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں۔ یہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بیشتر غیر احمدی علماء متوفیقہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، میں تمہیں جسم و روح سمیت لے جانے والا ہوں۔ لہذا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لفظ توفی کی وضاحت کرتے ہوئے اسی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا اسی سے پورا لے لینا، یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یا توفا، کسی کو پورا لے لینا، تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال، یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر، کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ گویا بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب توفی کے معنی جسم و جان سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جب یہی اصطلاح یعنی توفی اسی پس منظر میں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آتی ہے تو یہ غیر احمدی علماء اس کا کیا ترجمہ اور تفہیم کرتے ہیں۔ سو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سورہ آل عمران آیت 193 کے تحت فرماتے ہیں، متوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار وفادار بندوں کے ساتھ۔ ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ وہی لفظ توفی جب عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر بنی نوع انسان کے لیے آتا ہے تو غیر احمدی علماء کے نزدیک اس کے معنی بدل کر وفات ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب یہی لفظ توفی قرآن مجید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تو آئیے دیکھیں کہ یہ غیر احمدی علماء اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 40 کے تعلق میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں۔ سو ناظرین نے دیکھا کہ قرآن مجید کے ایسے مقامات پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل اور زیرو مفعول ہو، وہاں ان علماء کے مطابق لفظ توفی قبض روح یا عام وفات کے معنی رکھتا ہے، مگر جب یہی لفظ اسی پس منظر میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو یہ علماء اس کی تفہیم روح و جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہی لفظ توفی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی عام وفات، مگر جب یہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے تو اس کے معنی جسم و روح سمیت اٹھائے جانا۔ حیات مسیح کے اپنے غیر منطقی عقیدے کو سہارا دینے کی خاطر
ایک انتہائی نرالی منطق پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا، صرف جان گئی ہے۔ چنانچہ ایسی توفی یا ایسی وفات کہ جس میں جسم یہیں رہ جائے اور صرف جان چلی جائے، یہ غیر احمدی علماء کے نزدیک عام وفات ہے جو محض استعارے کا رنگ رکھتی ہے، جبکہ ان کے نزدیک اس کے مقابل حقیقی اور اکمل توفی یا وفات وہ ہے کہ جس میں جسم و جان دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں، اور ایسی با کمال توفی ان علماء کے بقول کائنات میں آج تک صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ یہی وضاحت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کچھ یوں فرمائی، اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی، جان بھی، جسم بھی، تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی۔ ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ یہ علماء حضرات حیات عیسیٰ سے متعلق اپنے باطل عقیدے کے دفاع کے لیے قرآن مجید کے الفاظ سے کیسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے کل بنی نوع انسان کی وفات سے یہ کہتے ہوئے گویا انکار کر دیا کہ ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام آج تک دنیا میں کسی کی حقیقی وفات ہوئی ہی نہیں، بلکہ محض استعارے کے رنگ میں ہوئی ہے۔ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے اور یہ کسی مولوی کی تشریحات کی محتاج نہیں، بلکہ اپنے مفاہیم کو خود بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی توفی کن کن ممکنہ طریق پر فرماتا ہے۔ اس بارے میں سورہ زمر آیت 42 میں آتا ہے، اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ آیت صریح وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی توفی صرف اور صرف قبض روح کے ذریعے سے فرماتا ہے، اور یہ کہ یہ قبض روح محض دو ممکنہ طریق سے ہی ہوتی ہے، ایک نیند کے وقت جبکہ انسانی روح جسم سے جزوی اور عارضی طور پر علیحدہ ہوتی ہے، اور دوسرے موت کے وقت کہ جب انسانی روح جسم سے کلیتاً اور مستقل طور پر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی توفی کا کوئی اور طریق ہرگز اس آیت میں یا قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام پر مذکور نہیں ہے۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود یہ مولوی حضرات بضد ہیں کہ توفی کے معنی نہ صرف قبض روح بلکہ قبض روح و جسم بھی ممکن ہیں۔ سو آئیے دیکھیں کہ اپنے اس دعوے کے دفاع میں ان مولویوں کے پاس لفظ توفی کے قبض روح و جسم کے استعمال کی کوئی اور نظیر موجود بھی ہے۔ لہٰذا 100 سال قبل دیے گئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب مودودی صاحب تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 421 پر فرماتے ہیں، بعض لوگ جن کو مسیح علیہ السلام کی طبعی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے سوال کرتے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے، لیکن جبکہ قبض روح و جسم کا واقعہ تمام نوع انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پوچھنا محض ایک بے معنی بات ہے۔ گویا یہ علماء حضرات یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ لفظ توفی کے قبض روح و جسم پر اطلاق کی کوئی ایک بھی نظیر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر لفظ توفی کا قبض روح و جسم کے معنوں میں استعمال جو کہ یہ علماء حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں کرتے ہیں،
یہ اس لفظ کا ایک ایسا انوکھا استعمال ہے کہ جس کی کوئی ایک بھی مثال کائنات میں موجود نہیں۔ آئیے اب ہم مودودی صاحب کے اس عذر کا جائزہ لیتے ہیں کہ لفظ توفی کے قبض روح و جسم پر اطلاق کی کوئی ایک بھی نظیر یہ اس لیے پیش نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ نوع انسان کی تاریخ میں محض ایک ہی مرتبہ رونما ہوا ہے۔ ناظرین دیکھیں گے کہ یہ عذر بھی محض ایک دھوکہ ہے جو یہ علماء حضرات حیات مسیح کے اپنے باطل عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام الناس کو دیتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمان علماء اور عوام کی بھاری اکثریت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو جسمانی مانتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ روح و جسم سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف جانا محض عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مخصوص ہے؟ اگر واقعتاً روح و جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے پر لفظ توفی کا اطلاق ہو سکتا ہے تو پھر آج تک کبھی ایک بار بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے پر اس لفظ کا اطلاق کیوں نہیں کیا گیا؟ خصوصاً ان فرقوں کی طرف سے جو جسمانی معراج کے سختی سے قائل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض مسلمان علماء کے نزدیک تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی بالکل ویسے ہی روح و جسم سمیت اللہ کی طرف اٹھائے گئے، یعنی ان کا بھی قبض روح و جسم بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، سو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح آسمانوں پہ رکھا جائے گا جیسے بیت المعمور کو سنبھال کے رکھا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کو رکھا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ عذر کہ علماء کے نزدیک قبض روح و جسم کا واقعہ نوع انسان کی تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، کلیتاً غلط بیانی اور دھوکے پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سمیت زندہ ہونے کا ذکر تو درکنار، ہاں البتہ متعدد ایسی آیات ملتی ہیں جو اس دیو مالائی عقیدے کا واضح طور پر رد کرتی ہیں۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی محض چند ایک آیات کا ذکر خود غیر احمدی علماء کی زبانی پیش خدمت ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت نمبر 8 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کے تحت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ سو قرآن مجید کے واضح بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے جسم نہ دیے گئے تھے کہ جو کھانے کے بغیر قائم رہ سکتے ہوں۔ نیز بوقت نزول قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو کھانا چھوڑے صدیاں گزر چکی تھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے جسم بھی ایسے نہ تھے کہ جو کھانے کے بغیر قائم رہ سکتے ہوں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا صدیوں سے کھانے کے بغیر جسم سمیت زندہ ہونا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ بس ثابت ہوا کہ مولوی حضرات کا حیات مسیح سے متعلق عقیدہ کھلم کھلا قرآن مجید سے متصادم ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سورہ نحل آیات 20 تا 21 کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، سورہ نحل کی یہ آیات پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ ہستیاں جنہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود قرار دیتے ہیں وہ تمام کی تمام فوت شدہ ہیں، نہ کہ زندہ۔ کون نہیں جانتا کہ ان باطل معبودان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول قرآن بھی سر فہرست تھے
اور آج بھی سر فہرست ہیں۔ لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام باوجود باطل معبود کے طور پر پکارے جانے کے فوت شدہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، تو پھر نعوذ باللہ مذکورہ بالا قرآنی آیات باطل ٹھہرتی ہیں، اور اگر قرآنی آیات برحق ہیں تو پھر یقیناً عیسائیوں کے باطل معبود یعنی عیسیٰ بھی فوت شدہ ہیں۔ کوئی تیسری صورت ہرگز ممکن نہیں۔ وفات مسیح سے انکار کی کوئی جائے فرار نہ پا کر بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سورہ نحل کی ان آیات میں جن باطل معبودان کا ذکر ہے وہ لکڑی یا پتھر وغیرہ کی مورتیاں یا بت ہیں، نہ کہ انبیاء اور اولیاء۔ مگر یہ عذر بھی محض فریب اور دھوکے پر مبنی ہے۔ چنانچہ چوٹی کے عالم دین مولانا مودودی صاحب ان آیات کی تشریح میں یہ اقرار فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جن باطل معبودان کا ذکر ہے وہ صرف اور صرف انبیاء، اولیاء اور دیگر غیر معمولی انسان ہی ہیں، نہ کہ بے جان مورتیاں اور بت وغیرہ۔ چنانچہ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 533 پر وہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں، اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات غیر احیاء ان کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں بعد سے بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ما یشعرون ایان یبعثون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لامحالہ اس آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کون پڑھا لکھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربیہ، کلب، تغلب، خزاعہ، کنانہ، حرس، کعب، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ مودودی صاحب نے درست فرمایا کہ عرب کے متعدد قبائل میں کثرت سے عیسائی پائے جاتے تھے، اور وہ آج کے عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ بھی دیتے تھے۔ بالفاظ دیگر مودودی صاحب اقرار فرما رہے ہیں کہ سورہ نحل کی مذکورہ آیات میں اولین طور پر عیسائیوں کے باطل معبود یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی مذکور ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات تو ایسے تمام معبودان کے باطل ہونے کی دلیل ہی یہ بیان کرتی ہیں۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر فوت شدہ نہ ہوئے؟ افسوس کہ ان علماء نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہودی بھی ہزارہ برس سے دیوار گریہ سے سر پٹکتے اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا مسیح بھیج جو دنیاوی بادشاہتیں عطا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق آج مسلمان علماء بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی دیو مالائی مسیح کے منتظر ہیں جو آسمان سے اڑتا ہوا آئے اور تمام دنیا کی بادشاہتیں ان مولویوں کے لیے فتح کرے، مگر نہ پہلے کبھی کوئی آسمان سے اترا تھا اور نہ آئندہ کبھی اترے گا۔ لاکھ فریادی رہے دیوارے گریا پر ہجوم، جانے والا اب نہ لے گا لوٹ کر آنے کا نام۔